تے میں کیا گل سمجھ جاؤ اگر آج یاری آل دے دشمناں نال ہوئی تے کل انہاں نال جہنم وچ جانا ہے تے اگر یاری آل دے نال ہوئی تے اساں وی آل دے نال جنت وچ چلا جانا کیوں پتہ جنا کئی لوگاں بڑا رسا کھچیا بڑی زور لائی او یزید جنتی ہے یزید جنتی ہے وہ کشتن دنیا فتح کر لے گیا جنتی ہے اور میں کہا رسا بھڑی رکھو رسا اور میں کہا رسا بھڑی رکھو جنہوں رب نے یزید نو جہنم میں چھٹنا تو صرف گسیڑ دیں اتھے جانے تے اسا آج بھی آل دا رسا بھڑے آئے جس گری آل نے شانہ نالے جنت ویچ جانا غلامہ بھی پیچھے سر جھکا کے جنت ویچ جلا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پہ ایک دن میں ایک مرتبہ درود پڑے رب اس پہ 100 رحمت نازل فرماتا فرمایا جس نے ایک درود پڑھا اس پہ 100 رحمت نازل فرمائی اور جس نے مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس بندے پہ 100 رحمت نازل فرما دیتا ہے اچھا 100 رحمت نازل فرما دی آگے حدیث کے الفاظ سنیے گا سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العالمین دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہو چکا ہے اچھا کام کیا کیا یارو صرف 100 مرتبہ درود پڑھے جہنم سے آزاد نفاق سے آزاد رب کی رحمتوں میں آ گیا مصطفیٰ کے دامان کرم میں آ گیا اور اللہ رب العالمین کی رضا میں آ گیا تو اس میں کام بلا کیا کرنا ہے چھوٹا سا درود پڑھنا ہے اچھا ایک درود آپ کے سامنے رکھنے لگاؤ شاید آپ نے بارہا مرتبہ پڑھاؤ لیکن اس کی فضیلت نہ جانتے ہو سرکار فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی نے صرف یہ کہا نا یعنی علماء کرام نے لکھا ہے فرماتے ہیں جس نے یہ کہا نا صلی اللہ علی محمد کیا کہا صلی اللہ علی محمد رب تعالیٰ اس بندے پہ 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اچھا 70 رحمت کے دروازے سمجھو اگر اللہ کی رحمت کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی مل جائے تو بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور جس پہ 70 رحمت کے دروازے کھل جائے اس کا مقام کتنا ہوگا اس پہ کرم کتنا ہوگا اس پہ رحمت کتنی ہوگی تو کرنا بلا کیا ہے میں نے آپ نے کثرت پہ نبی پہ درود پڑھنا اور یہ بات یاد رکھو کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ پہ درود پڑھا لیکن میرے اصحاب پہ نہ پڑھا فرمایا مجھ پہ درود پڑھا لیکن اس کے علاوہ اس بندے نے جو ہے میری آل پہ درود نہ پڑھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا درود رب قبول نہیں فرمائے گا تو کوشش کیا کریں کثرت سے درود پڑھا کریں اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم آج کا ہمارا جو جمعہ مبارک کا موضوع ہے بڑے ہی پیارے موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کیوں نہ ہو اس کے اوپر کہ جو میرے اور تیرے نبی کی آل کا پہلا شہزادہ ہے جو میرے اور تیرے نبی کے نسب سے نکلنے والا پہلا نور ہے جو میرے اور تیرے نبی کے بعد کے نسب میں سب سے پہلا چمکتا ستارہ ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ کس کا ذکر کرنا ہے تو یوں آتا ہے کہ جگر گوشائے سیدہ کائنات جگر گوشائے تجیبہ طاہرہ عالمہ معلمہ حافظہ مفسرہ قارئہ نجیرہ تجیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشہ اور پھر وارث علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اگر دیکھا جائے تو وارث علم مولا علی وارث شجاعت مولا علی وارث تکلم مولا علی وارث علم مولا علی کہا جائے وارث میراث مولا علی آج اس حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم ذکر سنیں گے کہ جو سیدہ کائنات کی جولی میں سب سے پہلے آکے چمکے تھے جو سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جولی میں سب سے پہلے ان کا نور آیا تھا نور کیوں نہ ہو کہ امام علیہ السلام فرماتا ہے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جس نبی کا سارا گھرانہ نور والا ہے اب اسی نور والے نبی کے گھرانے میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رمضان کے مہینے میں ولادت ہوئی حضرت امام حسن کی امام حسن کی ولادت ہوئی
تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی خوشخبری یعنی اس نواسے کے آنے کی اطلاع نبی پاک کو دی گئی تو سرکار نفس نفیس تشریف لے کے آئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار تیز قدمی سے آئے اور آ کے کریم مدنی علیہ السلام نے شہزادہ حسن کو اٹھایا اور اپنی جولی میں ڈال لیا. یہ ذرا منظر سمجھئے گا. اٹھانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے اور جس کو اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی عام نہیں ہے اور جس کا لال اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی عام نہیں ہے اور جس کا بیٹا اٹھایا جا رہا ہے وہ باپ عام نہیں ہے اور جس آنے والی نسل کا یہ بڑا سردار اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے. یعنی کہ سب افضل اور اس افضل کو آگے اٹھانے والا وہ بھی تمام نبیوں سے افضل. یہ ذرا تربیق سمجھئے گا اور اللہ اگر توفیق دے تو زبان ہلا کے سبحان اللہ بھی کہیے گا. توجہ سمجھئے گا. اگر میں امام حسن کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں نا تو حسن اس نانے کا نواسا ہے کہ سارے نبیوں میں اس کا نانا افضل ہے. میں نے کہا حسن وہ نواسا ہے کہ ساری عالم آنے والوں میں سے حسن سب سے افضل ہے. امام حسین سے بھی افضل حسن ہے. میں نے کہا حسن کا تعارف اتنا صحیح. حسن خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. حسن کا بابا اولیاء کا سردار ہے. حسن کی ماں جنتی عورتوں کی سردارہ بن چکی ہے. میں نے کہا یہ امام حسن کا مختصر سا تعارف. اور پھر شان بلند کتنی ہے, مقام بلند کتنا ہے. میرا اور تیرا نبی جب تشریف لائے نا تو کریم مدنی نے امام حسن کو جھولی میں اٹھایا. جھولی میں جب اٹھایا امام حسن کو تو کریم آقا نے کھجور مگائی اور اس کھجور کو اپنے منہ میں ڈالا. کھجور کو منہ میں ڈال کے آقا چبا رہے تھے. ہمارے ہاں گھٹی دی جاتے ہیں جس کو گھٹی دینا کہتے ہیں. اچھا گھٹی دی جا رہی ہے اور گھٹی کس کو دی جا رہی ہے, امام حسن کو. اور دینے والے کون ہیں, میرے اور تیرے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب گھٹی دینے کا وقت آتا ہے ہمارے کیا ہوتا ہے, کوئی میٹھی چیز یا کچھ بھی منہ میں ڈال کے یا منہ کو لگا کے اس کو کھلا دی جاتی ہے. لیکن ادھر انداز عجیب تھا, ایک طریقہ الگ تھا. سرکار نے اپنے منہ میں کھجور ڈالی اور کھجور کو چبایا. جب سرکار نے کھجور کو چبا کے نرم کر لیا تو نکال کے ایسے نہیں کھلائی بلکہ اپنے منہ کو امام حسن کے منہ کے قریب کر دیا اور فرمایا حسن جیسے تو سب سے اعلیٰ ہے, آج سب سے اعلیٰ نبی کی زبان سے تجھے میں گھٹیاں دے رہا ہوں. مصطفیٰ اپنی زبان سے کھلا رہے اور زبان سے کیوں نہ کھلائے. ذرا اس کے پیچھے بھی تو دیکھیں نا کس باپ کا بیٹا ہے. مولا علی پیدا ہوئے تو 3 دن آنکھیں نہیں کھولی, زبان سے نہیں بولے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ لگتا ہے محمد یہ گونگا ہے, یہ نبینا ہے, اس نے آنکھیں نہیں کھولی. جب مولا علی کو سرکار نے اٹھایا تو منہ میں زبان ڈالی تو مولا علی نے آنکھیں کھول دی. اس باپ کا بیٹا تھا نا کہ جس نے آنکھیں بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے کھولی. تو جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ جناب علی آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تو حضرت علی کہتے ہیں آنکھیں کیسے کھولتا. تصور رکھیے گا, آنکھیں کیسے کھولتا. اللہ نے مجھے اسد اللہ بنایا, میں بیت اللہ میں پیدا ہوا تو سوچا علی آنکھیں نہیں کھولنی, آنکھیں تب کھولنا جب سامنے چہرہ رسول اللہ کا آ جائے. پھر یوں ہی کہہ لو نا آنکھوں میں اشارے ہو گئے, آنکھوں میں اشارے ہو گئے. علی کہنے لگے آقا ہم تمہارے تم ہمارے. اچھا امام حسن کو سرکار نے اپنی زبان سے جب گھٹی دی نا تو عشق والے یہ باتیں کیسے یاد رکھتے ہیں. اب گھٹی سرکار علیہ السلام نے دی, گھٹی دینے کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے کان میں اذان کہی. اچھا جب کان میں اذان دی, ایک طرف اذان دی ایک طرف اقامت کی. میرے آقا نے جب یہ عمل فرمایا امام حسن کے کان میں اذان دی, لیکن معتبر علماء کرام لکھتے ہیں کہ میرے تیرے نبی نے ساری زندگی اذان نماز کی دی نہیں ہے. بعض نے لکھا سفر میں دی, آقا علیہ السلام نے نماز کے لیے اذان لیکن اکثر نہیں دی. آقا نے سارے معمولات میں نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی میرے نبی نے, اور بعض نے لکھا کہ سفر میں دی. اچھا نواسے کے کان میں اذان دی, نماز کے لیے اذان نہیں دی.
علماء نے بڑا محبت کا عشق کا جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اس لیے نہیں دی کہ اگر مصطفیٰ، توجہ رکھیے گا، اگر مصطفیٰ اذان دے دیتے اور جب مصطفیٰ کریم فرماتے نا حی علی الصلاۃ، توجہ کیا فرماتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو فرماتے صرف جو بچے گھروں میں ہوتے، ماں گھر میں ہوتی، بیوی گھر میں ہوتی، ان سب پہ نماز فرض ہو جاتی، اور اگر بیمار ہوتا، کھیر پڑ رہا ہوتا، اس پہ آنا فرض ہو جاتا۔ کہتے ہیں فرض تو ہو جاتا، لیکن اگر مصطفیٰ یہ کہہ دیتے حی علی الصلاۃ، جنگل کے درخت بھی آ جاتے، دنیا کے سارے پہاڑ بھی در مصطفیٰ بھی آ جانے۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ امتیوں کہیں تم یہ منظر نہ دیکھو کہ درخت بھی چلنے نماز پڑھنے آ جائے، پہاڑ بھی نماز پڑھنے آ جائے۔ پہاڑ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے نا جو کہتے ہیں کہ نبی سنتا نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا ایک دن ایک بندے کی دکان پہ نا کتاب لینے چلے گئے۔ اچھا جب کتاب لینے گئے نا تو ادھر بات ہو پڑی تو ان نے سلام نہیں لی۔ اب وہ بندہ کہنے لگا جناب آپ نے سلام نہیں لی، ایسے کلام شروع کر دیا۔ یہ کہنے لگے تو بد مذہب ہے اس لیے میں نے تیرے ساتھ سلام نہیں لی۔ وہ کہنے لگا اچھا جی اسی بد مذہب ہے تو ساڑھے نہ سلام نہیں لئی، تو پھر تسی کرے چنگی ہو، تسی تے آندھو جی نبی نو اللہ نے بڑا علم غیب دیتا ہے۔ توجہ رکھیا جائے، نبی نو اللہ نے اتنا علم دیتا ہے کہ نبی ہر چیزاں نو جاندا ہے، نبی حاضر و ناظر بھی ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کیا نبی کو یہ پتا ہے کہ ادھر کوئی چیز ہے پڑی ہوئی؟ شاہ عبدالمحدث دہلوی فرمائیں گے اچھا یہ بتا یہ جو تیرے سامنے ذرہ پڑا ہے اس ذرے کو پتا ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ ہم سب کا نبی بن کے آیا؟ وہ کہیں گا ہاں جی اس ذرے کو پتہ ہے، بلکہ ہر چیز کو پتہ ہے کہ نبی احمد مصطفیٰ ہم سب کا نبی بن گیا۔ توجہ، امام محدث دہلوی کہتے ہیں اگر اس ذرے کو پتا ہے کہ نبی میرا نبی ہے، کہتے ہیں اس ذرے کا اتنا علم ہے تو بتا جس کے لیے کائنات بنی ہے اس نبی کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ آندھنے پترہ تو اے مٹی دا علم مننے پہ آتے نبی دا علم نہ مننے پھر تیرا عقیدہ ساڑھے نہ لرل دا۔ سنیو ساڑھا عقیدہ انج دائے پھر تیرے نبی نے جدو حضرت حسن گھٹی دیتی نا تو گھٹی دین تو بڑا عرصہ گزر گیا، جوانی آ گئی۔ جو جوانی آئی تھے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام میں ایک بندہ آیا مدینہ طیبہ سے ہو کے، اسے پوچھا یہ تو بتا امام حسن کو ملا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا ہاں جناب امام حسن کو ملا ہوں۔ اچھا حضرت میرے معاویہ نے کہا کہ فرما امام حسن کا خطبہ سنا، باتیں سنی؟ وہ بندہ کہنے لگا جی سن کے آیا ہوں باتیں۔ اب وہ اپنی طرف سے نا جیسے ہمارے آنی ہوتا کچھ پھڑے مارنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں وڈو نہ پا، وہ اپنی طرف سے نا کچھ کرنے لگا۔ حضرت میرے معاویہ نے کہا باتیں سنی ہیں امام حسن کی؟ کہنا ہاں جی سن کے آیا پر چس کوئی نہیں آئی۔ توجہ سنیو، اگر تو ہانو چس ہے تو بولے آگے، کہنے نے جی سنی ہے لیکن چس نہیں آئی۔ حضرت امیر معاویہ نے او چپ کر جا، توجہ فرمانے اوے چپ کر جا، امام حسن دی زبان عام نہیں، جیڑی زبان نو پہلا لقمہ اللہ دا رسول کھلائے او دی چس کیوں لائے؟ اندھنے تیرے کان چس والے نہیں، نیتے حسن بولے تے زمین نو بھی چس آدھی۔ اندھنے پترہ زمین بھی چس لے جے حسن بولے تو کتھوں آ گیا؟ ساڑھے بھی آج کل ہونے میں کچھ لوگ وہ وکری جن سن دیئے وہ جنہاں نو بڑی جناب اندھنے جی گل کوئی نہیں بنی، گل کوئی نہیں بنی۔ میں کہا پترہ گل انج نہیں بنی، جس گری دل نے سمندر دے عشق وچ گوتا لا لیا تے قسم گل بھی بن جائے تو مقدر بھی سمجھ۔ المختصر احباب میرے تیرے نبی نے کان میں اذان بھی دی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی ولادت ہوئی۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے ایام شروع ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد جب کچھ وقت آیا جوانی کا عالم بھی آیا۔ میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے ان کو بڑا قرب نصیب ہوا، بڑا قرب نصیب ہوا۔ اور پھر کتنا قرب نصیب ہوا، ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی توجہ رکھے گا، علی توجہ، علی حسن میرا بیٹا ہے،
علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اگر نبی کسی چیز کو مس کر دے تو وہ اتنی بلند والی ہو جاتی ہے، تو جس کو نبی اپنا بیٹا کہہ دے پھر رب نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ اگر جو تسا انجی بولنا تو میں پھر دوجیاں گلنا شروع کر لوں۔ آج تو بعد ٹوٹل معافی ختم۔ جنہیں جمعہ پڑھنا ہے انہوں ایتھے کہ زبان کھولنی پے گی بزرگاں تو لاوا، کیونکہ بزرگاں کو اسی دعاواں لینی ہیں۔ تسا بولا منو پتہ چلے تسا سنا نہ دے کہ سونے نہیں آندے۔ میں تے فیکٹری میں چھٹی ماری 12 مولوی 1 بجے تک سونے ہیں، ٹھیک ہے 1 بجے مولوی صاحب نے ٹھانے یہ خطبہ دے لیں گے، نہ ہوں چسا ختم کرو۔ تسا بولو تو میں بھی تانوں اگے لے کے چلا، ذرا محبت نہ سارے بولے ایتھے کام رکھو تے آج تو بعد جے تسا نہیں سمجھے 1.5 سال ہو گئے منو ایتھے آندے تے ہن میں دوجی لین استعمال کرنے لگا۔ پیار نہ لئی تے پھر دوجا طریقہ تسی جان دیو۔ توجہ ذرا ایک باری اور بولو سا۔ جب امام حسن بڑے ہوئے، اب کچھ لوگ کو نا ایک اور تنگی بھی ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے شاید میرے آنے سے پہلے اس مسجد میں زندگی میں کبھی امام حسن کی شان سنی ہو۔ پچھلے سال جو میں نے سنائی تو اس کے علاوہ شاید کوئی بتا دے کہ بھئی اس مسجد میں امام حسن کی شان میں پورا جمعہ بیان ہوا ہو یا کوئی پوری محفل ان کی شان میں ہوئی ہو۔ نہیں، کیوں؟ ہم نے محرم آئے تو امام حسین، مولوی صاحب آئے تو امام حسین، اچھا اور ذکر اہل بیت ہوتے ہیں امام حسین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین کا تو ذکر کرتے ہو، کیا حسین سے افضل حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ نا، امام حسن افضل ہے امام حسین سے، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ امام حسن کی کوئی شان کم ہے، کوئی مقام کم ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام حسین کی شہادت بڑی دردناک ہوئی۔ میں کہتا ہوں ان کی شہادت دردناک ہوئی، لیکن جس حسن کو 3 دفعہ زہر دیا گیا کیا اس کی شہادت عام تھی؟ جس حسن کے اندر سے آنتے، جن کو ہم پنجاب میں نعرے کہتے ہیں اندر سے آنتے بھی باہر نکل آئے، بتاؤ کیا اس کی شہادت کوئی عام ہوئی تھی؟ لیکن ہم نے دوسروں کی طرف دیکھ کے ان کا ذکر کرنے چھوڑ دیا۔ بہت کم ہوتا ہے ان کا ذکر، لیکن میں کہتا ہوں سنیو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ایک کو مانے ایک کو چھوڑ دیں۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہم ایک کو مان کے ایک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کو مان کے کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہر ایک کے پیچھے چلنے والے۔ آج ہم بتائیں گے کہ بھئی اگر تو نے امام حسن کی شان نہیں سنی نا تو آپ پھر تجھے ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ایسے کہتے ہیں بتا دے گستاخ فرقے کو حسن، بتلا دے گستاخ فرقے کو حسن۔ ارے یوں کہا کرتے ہیں سنی عز و شان اہل بیت۔ کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا جناب صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کی شان بلند کرتے کرتے اہل بیت سے پیچھے آتے۔ اچھا ہم صحابہ کے نوک کریں، آل کے بھی نوک کریں، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک درے صحابہ سے گزر کے آل بیت تک نہ چلا جائے۔ اچھا کچھ لوگوں نے صحابہ کا نعرہ لگایا آل کو چھوڑ دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں او عقل کے اندھے تو نے مصطفیٰ کی حدیثیں نہیں پڑھی؟ کہتے پڑھی ہے، میں نے کہا کبھی گنی بھی ہے؟ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق نے کئی سال 20 30 35 سال مصطفیٰ کے ساتھ گزارے، حضرت عمر نے کئی سال گزارے، توجہ حضرت عثمان نے، مولا علی نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت عمار بن یاسر نے، حضرت زبیر بن عوام نے، عبیدہ بن جراح نے، خالد بن ولید، ابن مسعود، حضرت ابن عباس، کئی ہزار صحابہ مصطفیٰ کے ساتھ کسی نے 20 سال گزارے، کسی نے 25 سال گزارے، کسی نے 30 سال گزارے، کسی نے 15 سال گزارے، کسی نے 10 سال گزارے، کسی نے 1 گھنٹہ، کسی نے 1 دن، کسی نے 5 دن، کسی نے 1 سال، 6 مہینے گزارے۔ لیکن میں نے کہا مولانا جب ہم نے کتاب حدیث اٹھائی نا، حدیث کی کتابیں اٹھائی تو کسی کی شان میں 10 حدیثیں ملی، کسی کی شان میں 50 حدیثیں ملی، کسی کی شان میں 100 حدیثیں ملی۔ میں نے کہا جب ہم نے سارے صحابہ کی عزت و عظمت میں حدیثیں اکٹھی کی تو 1000 کے قریب حدیثیں ملی، 1000 مکمل نہ ہوا۔ میں نے کہا جس نے 25 سال عمر گزاری ہو اس کی شان میں 1000 حدیثیں نہیں ہے، لیکن جس حسن نے 7 سال مصطفیٰ کے ساتھ اٹھائے، جب ہم نے حدیثیں اٹھائی تو 10,000 مرتبہ میرے نبی نے امام حسن کی شان کو بیان فرمایا ہوا۔ اور میں نے کہا جس کی شان میں نبی 10,000 مرتبہ بولے، تجھے ایک بار بولنے کی بھی توفیق نہ ہوئی اور تجھے اتنی بھی رب نے توفیق نہ دی۔ اور میں پھر سادہ سا جملہ کہتا ہوں،
اگر تجھے آج ذکر حسن کی توفیق نہیں ملتی نا تو کل حسن کی جنت میں جانے کی بھی تجھے رب توفیق نہیں دے. یہ سوچ سمجھ کے رکھو. اور صرف یہ نہیں کہ جنت نوجوانوں کے سردار ہے, تو ایک بات یاد رکھو, جنت میں بوڑھا کوئی ہونا ہی نہیں ہے, سارے جنت میں نوجوان ہی جائیں گے. اور حضرت آدم کے قد جتنے, اور تقریباً کسی نے 30 سال کسی نے 40 سال عمر لکھی, کہ اس سے نہ اوپر ہوگی نہ کم ہوگی, ہمیشہ حسن رہے گا, ہمیشہ جوانی رہے گی. لیکن کدھر؟ جب تک آل بیت کی غلامی کا پٹا سینے میں ہوگا. گلے میں آل بیت کا پٹا ہے تو میرا تیرا بھلا ہے, گلے میں آل بیت کی عزت کا پٹا ہے تو پھر میرا تیرا بھلا ہوتا رہے گا. اور بھلا کیوں نہ ہو, بھلا کیوں نہ ہو کہ اتنا عظیم گھرانہ, اتنا دینے والا گھرانہ. کسی نے کہا تھا نا, آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن. میں نے کہا جناب کیوں؟ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن. میں پھر آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں, پھر یہ بات سمجھ جانا. ایک دن امام حسین کے پاس, حسن کے پاس نا ایک بندہ مانگنے کے لیے آیا اور کہتا ہے حضور مجھے بڑے کام کیے, میں نے بڑا کچھ کیا لیکن پوری نہیں پڑتی, میرے معاملات صحیح نہیں چل رہے. امام حسن فرمانے لگے اچھا کیا چاہیے؟ کہنے کا حضور کچھ نواز دے. دیکھئے گا یہ دینے والا کتنا ہے, یہ کتنا سخیوں کا گھرانہ ہے. امام حسن نے جب اس نے کہا نا کچھ چاہیے, تو امام حسن نے گھر کا دروازہ کھول دیا, اور جب گھر کا دروازہ کھولا اس نے اتنا سامان جمع کیا, اتنا سامان جمع کیا کہ اب اٹھایا نہیں جا رہا تھا. امام حسن فرمان گے اوے اگر اٹھایا نہیں جاتا تو جا کر مزدور لے کے آ جا. اب وہ بندہ گلی میں جا کے مزدور لے کے آیا. جب مزدور اس کے پاس آتا ہے, اس نے اور سامان جمع کیا, اس مزدور کو بھی اٹھاتا ہے, اب اپنے پہ بھی اٹھاتا ہے. اب دیکھئے گا علی کا بیٹا بول رہا ہے, فاطمہ کا بیٹا بول رہا ہے, مصطفیٰ کا نواسہ بول رہا ہے. سرکار کا نواسہ کہتا ہے کہ ارے او آنے والے, اس مزدور کو دینے کے لیے پیسے بھی ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں حضور مزدور ہی نہیں, وہ کہتے ہیں مال بھی لے جا, حسن سے مزدور کی مزدوری بھی لیتا چلا. جڑی وڑی میں گال لاکی ہونے وڑے تو سی بولے. اچھا جی اینجی ہے تو پھر اور تھوڑا مٹھا کام کر لی یا آگے چلی؟ ذرا بولو ہاں کنہ کگے جا, پاتھ منو پتہ چلے نا تو سے واقعی سنن آئے. اچھا سیدہ نے گرانا آکھیا کہ تنو مزدوری بھی دینے ہیں, تنو مال بھی دینے ہیں, لے جا تو جا کے اپنا کام گزار لے. تو ہے کدھا نواسہ کدھا ہے اس رسول دا. سرکار فرمان میں ستا پیاسا, اللہ رب العالمین نے خواب وچ میں نو ساریاں چابیاں دیتیاں. تو فرمایا محمد آج تو بعد جنو چاہیں گا تو اپنی رضا نہ نواز دا چلا جائے گا. اچھا اس نبی دا نواسہ, اور نبی دا نواسہ بھی کنہ پھر کریم ہے یار, کنہ دین والا ہے, کنہ سخی ہے امام حسن. وہ ایک بندے نے نا آل رسول دے شہزادے نے واقعہ, آنا جی میرے نانے دا پتہ ہے؟ آنا جی کیڑا تیرا نانا؟ آنا میرا نانا نا ہاتھ میں تائی ہے. آنا بڑی گل ہے جناب, کی وہ دی کو دسو دسے گل. آنا ہاتھ میں تائی, میرے نانے دے نا گھر دے 7 دروازے نے, تے ایک فقیر اگر پہلے دروازے تے آئے تے میرا نانا اوتے خیرات دیندہ ہے. اچھا انا دوجے تے آ جائے تو اوتھے بھی او آئے تے پھر بھی دے چھڑ دے. اندہ اوہی فقیر تیجے تے آ جائے میرا نانا اوتھے بھی دے. اندہ فقیر گھومتا 7 دروازے تے آئے نا, کوئی فقیر 7 واری آئے تے میرا نانا 7 واری خیرات دیندہ ہے. انہی میری شان ہے. تے سید زادہ اندہ اچھا 7 تے فقیر لوے تے پھر کی کرتا ہے. اندہ فقیر منگدہ تڑتا جاندہ ہے. اندہ پترہ ایک شان کو ان توجہ رکھیا گئے, یہ تو ہڈا میں پتہ امتحان لگنے کا کنہ کو اس کے. اندنے فقیرہ کمال نہیں, 7 واری منگے 7 واری دوے تے پھر بھی منگدہ جائے. اندہ میرا نانے دا ایکو دروازہ جیرا ایک واری آ جائے وہ نانا اے نا دیندہ ہے, فقیر نہیں سلطان بنے جا دو. اچھا کنے دیتا ہے؟ اچھا دین والا کون ہے؟ علی دا پتر, فاطمہ دا جگر دا ٹوٹا, امام حسین دا وڈا ویر, میرے تے تیرے نبی دا نواسہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور صرف ایک واری نہیں دیتا, ایک دن نا سارے لوگ اکٹھے ہو کے جا رہے سن. قافلہ گیا جناب,
تے او جا کے بیٹھے نے تے حضرت ابو ہریرہ آندے نے کہ میں اپنے گھوڑے تے بیٹھا یا بعد لکھا میں اپنے اونٹ تے بیٹھا نا ذرا باہر نو گیا تے ایک جگہ تے میں دیکھا مجمع لگا ہے آندے نے مجمع لگا تکیا نا تے میں کہا کہ دیکھا تے صحیح ہے کون پوچھا تے آندے جی امام حسن تشریف فرمان حضرت ابو ہریرہ سواری تو تھلے اترے تے جا کے امام حسن دے کول بہ گئے جس گری امام حسن دے کول بہ گئے نا تے سارے لوگ بھی بیٹھے سن تے ابو ہریرہ بھی بیٹھے گلاں باتاں کیتیاں جس گری لگے نا جان توجہ رکھیا جے جس گری لگے نا جان صحابہ دا تے اہل بیت دا عشق تے محبت تے پیار آپس سے تکیا جے جدو حضرت ابو ہریرہ جان لگے نا تے کھلو گئے تے آندے نے امام اجازت ہے ایسے امام حسن فرمانے نے اجازت ہے ابو ہریرہ پھر کھلوتے کھلو گے نا تے اندے نے امام ذرا اپنے پیڑ تو اپنی چادر تے اٹھاؤ پیڑ تو ذرا قمیض تے چکو سارے مجلس والے حیران رہ گئے ابو ہریرہ کی پہ آنا ہے توجہ کی پہ آنا ہے امام اپنے پیڑ تو قمیض چکے تو کرنا کی ہے جو سارے ابو ہریرہ والے دیکھ کے پوچھے آنا تے امام مانے نے چپ کر جاؤ اج ابو ہریرہ جی میں کردہ بس تک جے جاؤ تے امام مسکرا پہ تے حضرت ابو ہریرہ نے جس گھڑی دیکھے آنا کہ سارے تعجب نہ دیکھ رہے نے تے امام نے قمیض اٹھائی تے حضرت ابو ہریرہ آگے ہو کے حضرت امام حسن دے پیٹ نو چوم کے تے کھڑے ہو گئے تے لوگا پوچھے ابو ہریرہ کیوں پہ چومنا ہے آندے نے اوے عقل دے اندیو تانو پتہ نہیں اس پیٹ نو مصطفیٰ چومی آئے جنہوں مصطفیٰ چمے انہوں ابو ہریرہ بھی چمدہ اور میں کہ آلتے ہوئے جنہوں صحابہ بھی چمن مصطفیٰ بھی چمے تو جنہیں نہیں چمدے میں کہ پتروں تو سی کسے گھر چمے ہی چنگے نہیں جگر چنگے جمے ہوں دے تو دوسرا چم دے ہم کہ سانو پتہ ہے جرا آل دا دشمن بن جائے نا جدے ویچے آل نہیں او دا پیو ایک نہیں ہو سکدا تے ایک ہور گل ہے جدے عقیدے دے وچ صدیق نہیں او دے پیو دے وی اساں کدی تصدیق کیتی نہیں جڑا انہاں دوواں تو ہٹ جائے نا اج بندے سیکولر چار قسم دے مولوی ترے دہاڑے بیٹھے تے چوتھے دن فیس بک دے مفتی تے آگے شروع آنے اون جی صحابہ کا جھگڑا ہوا صحابہ آپس میں سے کرتے تھے آل ایسے تھی ان کا آپس میں یہ بات ہوئی ان کا وہ میں کہا پترہ 1450 سال تنو اے لبا 1450 سال دے کتاباں دے وچوں او تو اے علم پڑھیا کہ صحابہ لڑ پے تے آل دا انج ہو گیا تے اونا اے آکھیا تے اونا اے آکھیا کسے بوا سٹیا تے کسے باغ نہیں دیتا اور میں کہا پترہ سانو پوچھ اساں کی پڑھیا ہے اساں تے اے پڑھیا ہے کدی آلو ابو ہریرہ چمدا ہے کدی ابو بکر پہ چمدا ہے کدی علی عثمان پہ چمدا ہے میں کہا سی تے اس آل نو جان نیا اس اصحابہ نو جان نیا جنہاں دیا دو بڑیاں تے ایک نو طلاق دے کے دوسرے ویر دا بیاہ چھڑی جنہاں دیا دو پہلیاں دا کہ ایک پہلی تیری ہے ادھے کار چکان مار گیا کہ اے بھی تیرا ہے اور میں کہتا ہوں کدی یہ نظر نہیں آیا اور میں کہ او بھی تے منظر دیکھنا آج مولوی منبر تے بیٹھ کے دوجا داند ہے ہیں جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ تو لے کے تے سر تک مصطفیٰ دے مشابہ سن میں کہ بتائی صاحب تو پہلے حدیث کنے بیان کی تھی توجہ بڑے گسن آنے رہے یہ جی حدیث آسی پڑھی آنے میں کہ صاحب تو پہلے آکھیا کنے سی آنا جی پتہ نہیں میں کہ پھر تنو آج میں او منظر سمجھاوا تے پھر تنو منظر سمجھا کے میں آکھاں کہ یہ پہلے صاحب تو حسن نو شبیہ مصطفیٰ آکھیا کنے سی ایک دن عصر دا ویلا آیا توجہ رکھیا جی عصر دا ٹائم ہویا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مسلح سے کھلو کے پڑھائی تے حضرت علی نے پیچھے آکے صدیق دے نماز پڑھی سمجھے نہیں اور میں کہا جدے پیچھے علی نمازاں پہ پڑھے دسو پھر اساں اس صدیق دے ہمیشہ ناڑے نہ ماری اے میرا موضوع نہیں پھر کہتے وقت آئے صدیق اکبر دی شان تے گلہ کرانگا نماز پڑھائی تے مولا علی باہر آگے صدیق اکبر جس والی نماز پڑھا کے باہر آئے نہ تے دیکھا گلی وچ امام حسن کھیڑ دے پین بچی عمر سے نا چھوٹی عمر سرکار جس گری وصال کیتا تے تقریباً 7 سال دے قریب عمر مصطفیٰ علیہ السلام کا پہلا یہ خلیفہ اور خلیفہ راشد بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بائی رائے نا مسجد سے اور بائی راتی حضرت حسن کو پکڑا اور اپنے کندھوں پہ اٹھا لی توجہ امام حسن کو پکڑا اور کندھوں پہ اٹھا لیا اور کندھوں پہ اٹھا کے کہا جب مولا علی نے دیکھا نا صدیق اکبر کی طرف تو مسکرا پڑے کیونکہ اس کا بیٹا اٹھایا تھا علی کا وارث اٹھایا تھا فاطمہ کا جگر سے ٹکڑا اٹھایا تھا تو حضرت
حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ علی مجھے حسن بڑا پیارا لگتا ہے کیونکہ حسن کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا جلتا ہے. اور میں کہا پترہ اسد 1450 سال اے پڑے آئی اساں یہ بخاری اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے یہ فضائل دی کتابہ اٹھائی تے سانو یہی لبے آئے اور کدی 40,000 درہم دا تحفہ امیر معاویہ پہ گلے دینے کدی حضرت عمر اپنے پتر نو 500 تے امام حسن نو 1000 پہ دین دینے تے دیکھ اے یاکھیا پترا تو ساری زندگی ٹیل لا لے کدی حسن ورگی تو شان حاصل نہیں کر سکتے. او کی یار اور اسا دسو نہ کیڑی چیز دیکھی کہ جو تو پتہ چلے کہ آل دی واقعی شان سب تو انوکھی ہے. آل نو رب نے انہا مقام دیتا ہے یہ عظمت ساری ملی ہے نا آل نو تے آل مصطفیٰ دے صدقے عظمت ملی ہے. تو میرے تیرے نبی نے بڑی کمال کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ خانہ کعبہ ہو اور اس کے 2 رکن جو 2 کونے ہوتے ہیں اس کے درمیان بندہ نمازیں پڑھے اور نماز پڑھ اس حال میں اس نے روزہ بھی رکھا ہوا روزہ رکھ کے 2 رکان کعبہ کے درمیان نماز پڑھا ہو اور فرمایا یہاں پہ اس نے روزہ بھی رکھا ہے نماز بھی پڑھا ہے اور حرم کعبہ بھی ہے تو اس وقت وہ بندہ میری آل کا بغض دل میں رکھے رب کائنات اسے گھسیٹ کے جہنم کی ندی میں بہہ کے رکھ دے گا. اور میں کہ تو ساری عمر کر عمر حج کر سب کچھ کر لیکن جے آل دی محبت نہیں تو پتر آخر وچ سوٹے ہی پھرنا ہی اے نا کہ تنو ہوڑا مل گئے نا تنو ہوڑے پہنے نے آخرت وچ. اور میں کہ رب نے ہوڑا تے انہاں واسطے رکھیاں نے جڑے ہوڑا تو زیادہ حسین حسن تے حسین دا ذکر بھی کر دے. اور میں کہ سارا کچھ انہاں واسطے وے ساریاں شاناں تے ساریاں عظمتاں انہاں لوکاں واسطے نے جڑے آل دے نال محبت کردے نے آل دے نال پیار کردے نے تے آل نو اپنے سینے دے وچ ہمیشہ وسا کے رکھ دے. ایک دن نہ قافلہ جا رہا ہے امام حسن نے اپنی زندگی وچ 25 حج کیتے تے 5 پیدل کیتے ایک سواری تے نہیں کیتا لوکاں کہ حضور سواری بھی ہے غلام بھی ہے تے پیدل کیوں جان دے ہو سواری تے جاؤ کہندے نے لوکوں پتہ نہیں میں کس کریم رب دی بارگاہ تے جا رہا ہوں او بادشاہاں دا بادشاہ تے میں او دی بارگاہ وچ سواری تے جاواں مینوں چنگا نہیں لگدا میں او دی بارگاہ وچ سواری تے نہیں جاواں گا پیدل جاواں گا. ایک دن حج کردے جا رہے تے انہاں دے نال ایک غلام بھی ہے توجہ آخری گل پہ کرن لگا تہاڈی توجہ غلام دے نال جا رہے تے غلام دے نال جدو گئے تے راستے وچ نا پیر نو درد ہونا شروع ہو گئے موچ کہہ لو لا لی لیکن راوی صرف انہاں لکھیا کہ پیر دے وچ نا درد ہوئی ہون جدوں درد پیر وچ ہوئی نا تے امام حسن اپنے غلام ول تکیا تے غلام ول تک فرمانے غلامہ اے پہاڑ نظر آندے غلام نے پہاڑ ول تک کہنا حضور نظر پہ آ رہے اندے اس پہاڑ دے اس پار چلا جا ایک کالا حبشی غلام جاندا ہوئے گا او درداں دا تیل ویچ دئی او دے کولوں تیل لے کے آ جا مینوں لا میری درد ٹھیک ہو جائے گی. او میں کہ ایتے تے حسن پہاڑاں دے پیچھے دیاں گلاں دس دے تے دس پھر دے نانے نو رب نے کنا علم عطا کیتا ہوئے. دوسری گل سمجھے نہیں اور میں جس نبی دا نواسا پہاڑا تو پہاڑ دی خبر دے وے خبر دے کے صرف انہاں نہ کہ جاندا پہ گویا کہ دیکھیا ہوئے گا میں کہ دیکھیا تے ہوئے گا تے تیل دا پتہ کہ تو چلیا میں کہ تیل دا پتہ اے تو چلیا جس نانے نو رب علم عطا کیتا سی رب نے او دے نواسے نو بھی اعلی علم عطا فرما چھڑیا. اچھا ہونو حبشی آیا غلام گیا جا کے حبشی نے روک کہتے ہیں جی ہاں جی اندھا جی تنہوں میرے آقا پہ بلانے انہوں نے تیل لانا اندھا تنہوں کنے دسیا میں تیل لانا اندھا میں تو کسی نے دسیا ہی نہیں کیونکہ میں آگے جا کے بازار بڑا مہنگا بیچ رہے راج لوگ سستا لے لیندے میں نہیں دینا انہیں آکھا جی تنہوں میرے آقا پہ بلانا تاڑے آقا کون ہے توجہ اس غلام نے کہا میرے آقا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ اور حبشی آندھا باقی کام بعد وچ پہلے میں نے امام حسن دی بارگاہ وچ لے کے چلے جا ہون حبشی امام حسن دے کول آیا نا جس کر امام حسن دے کول آکے بیٹھا تو امام نے فرمایا ذرا تیل تے دے انہیں امام حسن نے تیل دیتا انہیں آکھا جو حضور انہوں کی کرنا ہے فرمایا میں پیر تے لانا ہے توجہ رکھیا جائے امام حسن جس کری پیر تے لانا لگنا تے حبشی نے دور کے تیل بھر لیا کیوں تیل بھرے آنا تو تیل بھر کے اندر امام اگر آج زندگی وچ کتے مل گئے ہو اس عادت سانو عطا چھڑ کر ساں کہ اساں آج تو ہاڑے پیر تے تیل لا لیا تے قسم رب نے قیامت والے دے ہاڑے سانو سارے نے بخشش فرما چھڑا
اچھا ہن تیل او حبشی غلام پیر تے لاندا ہے نا تے نال دعاواں پہ منگدا ہے نال دعاواں پہ کردا ہے جدوں دعاواں کر کے حبشی اینڈ تے آئے نا تے آندا حضور ایک دعا تے کر چھڈو توجہ ایک دعا تے کر چھڈو امام حسن نے فرمایا کیڑی دعا کرنی ہے آندا سرکار میری بیوی نا حمل دی حالت وچ امید نال تے دعا کریو رب سانو پتر دے تے پتر صحیح ہوئے سلامت ہوئے تے دعا کرو کہ اللہ میری اکھاں دا انہوں نور بنائے تے امام حسن نے ایک دعا کیتی تے نالے ایک خبر دیتی امام حسن فرماندے نے جا اللہ نے تینو پتر وی عطا کر چھڑے آئے تے اج تو ساڈے پیر تے تیل لائے آئے رب نے پتر وی صحیح دیتا ہے اور تیرے پتر دے دل وچ رب نے آل بیت دا عشق بھی پیدا فرما چھڑے آئے اچھا یار آل بیت دا عشق مل گیا لمبیا چوڑیاں گلا نہیں وقت ساڑا بالکل قلیل ہے بالکل تھوڑا جا وقت رہ گیا میں مختصر جی گلا تو ہڑے کے رکھن لگا آل بیت دی محبت ساڑے دل وچ آ گئی آل دے اسی دیوانے بن گئے ان تو سب پوچھو جی جناب آل دے دیوانے تے بن گئے تے اگر آل دا دیوانہ بنن تو بعد بھی کرم نہ ہویا تے پھر کی کرام آل دا دیوانہ بن کے کرم نہ ہویا تے پھر کی کرام میں کہ دیوانہ کنہ دا بنے اے جی آل دا کنہ دا اور مٹھے بولے اور جرہ نینا رکھتے اللہ تو ہانو توفیق دے یار اگر جو میری صحت ہے تو ہاڑے وچ میں ماشاءاللہ صحت ماندے بیٹھے بولن نال بندہ مردہ کوئی نہیں جب مردہ ہوندا تے تو ہانو ممبرہ واسطے بولن لی کوئی بندہ ہی نہ لبدا ذرا محبت آئے کو بولنا ہو سبحان اللہ اللہ تو ہانو انجی توفیق دے رکھے میں نو پتہ میں جاگ دے نہ گل پہ کرنا توجہ اسا آل دے نال محبت لائیے تھے آل کیڑی ہے جڑی مشکل دے وچ ہمیشہ کم آندی امام حسن دا قافلہ پہ جاندہ تھے ایک قافلہ جاندہ تک آگئے جی صحرا دے وچ آیا تے ہون چھاوی کوئی نہیں اگے ایک جگہ دھیان مارے تے اوتھے نہ کھجوڑاں دے کچھ درخت سن لیکن صرف تنے تے او بھی سکے پہ انہوں سکے تنیاں دے وچ غلام نے بسر لایا رکھیا تے آدھے سرکار اتھے بیٹھو سارے لوگ نا محبت کرنے والے صحابہ بھی شامل سن اتھے امام حسن دے کول بہ گئے جدو سارے کول بہ گئے نا ایک عربی آندہ بول کے یا لیتنی ہائے اور میں کتھے آ گیا ہاں ہائے بربادی میں کتھے آ گیا ہاں میں تے مدینے سونیاں کھجوڑاں کھانا سا ایتے تے کھجوڑ بھی کھانو نہیں لبدی جنہاں نو کوئی چیز چنگی سیال کوٹی توڑ جانا کتے بلوچستان والے پاسے یا کیپی کی جاندے نا لائے یار ایتھے تے چولی کھانو نہیں لبدے اے جڑے باہر ہوندے نا نا یار اوتھے تے ہر روز دوپہری کھانے سا ایتھے لوگ چولی نہیں کھاندے وہ این جی عرب کھجوڑاں دے شوقین سن نا تے آندے لے وہی اوتھے تے چنگیاں کھجوڑاں کھانے سن تے کھجوڑ بھی نہیں لبدی اوتھے تے ننگے دے پھڑ کے کھا لینے سا کیونکہ یار دا باغ ہوندا سی پوچھ کے کھا لئی جاندی امام حسن نے فرمایا او کھجوڑ کھانی ہے کھجوڑ ہے اور ذرا تھولے بولو کھجوڑ ہے کھجوڑ کھانی ہے انا حضور کھجوڑ کھانی ہے توجہ رکھیا جے یہ تو ہر عشق دا امتحان ہے تساں بول کے دسنا ہے کہ گل کتھے تک جا کے لگی ہے سرکار کھجوڑ کھانی ہے امام حسن نے فرمایا او غلامہ جب پانی لے کے آ غلام پانی لے کے آیا امام حسن نے کچھ پڑھیا تے پڑھ کے بھوک ماری تے آگے جا کھجوڑاں دے تنیاں تے چھڑک کے آ جا بندہ جاندا ہے کھجور دے تنے تے پانی پیا تنا ہرا ہو گیا کھجورہ نکل آیا پاک بھی گیا لوگ اندر سرکار کھانی کے ویوے اندنے ہلاندہ تو جا رب تینو عطا فرماتا چلا جائے اور میں کہ کھجور نو ہلایا کھجور نہیں جے ڈگری بلکہ ہاتھی پیر کردا ہے اگر تجربہ کرنا تے کر لیا جے او کھجور ہے کہ مرود دا بوٹا لایا تے ڈگ جائے میں کہ کھجور ہلایا ڈگ دی نہیں لیکن کھجور نے پتہ ہے ہلان واسطے بھی علی شیر خدا دا پتر پیا پیا اندر علی اگر خیبر دا دروازہ اٹک جائے تے علی ایک کو ہاتھ نہ پوٹ کے چھوڑ چھتے جنہوں 40 بندے بھی چک نہ سکن تے آج جے حسن دی نام منی تے حسن نے منو بھی چھڑنا کوئی نہیں اور یار اے جے آل دی محبت جنہی بندے نو ہر جگہ تے کامیابیاں دین دی تے اسا تساوی آل دے نال محبت انج دی کرنی پریشانی ہو جائے تے کسی ہور والے پاسے نہ نسیا کرو بلکہ آل دی محبت وچ آ جایا کرو آل والے پاسے آ جایا کرو تے ایک گل یاد رکھو آل مصطفیٰ علیہ السلام دی ایک حسار وچ تے حسار وچ اوہی بندہ جا سکتا ہے اے میری گل سمجھے آجے تو سا مولا علی دے نال بڑی محبت کرو لیکن اگر صحابہ دے جید صحابہ تے خلفاء ثلاثہ تے عمر ابو بکر صدیق عثمان دے دل وچ بغض ہوئے تے کامیابی نہیں جائے کدے بھی کامیابی نہیں لبنی تے کامیابی دا نقصہ تو ہنو میں پہ دینا آؤ اپنے ایمان اللہ کی آؤ تے حضرت علی دی شجاعت کی امتحان دبو
اگر مولا علی دی شجاعت وچوں تہاڈا ایمان ننگ گیا نا تے پھر ذرا عثمان دی حیا والے پانی دے وچ ایمان نو دھویا جائے. جس گری حضرت امام حضرت عثمان دی حیا دے پانی ایمان دھو کے اگے چلے جاؤ نا تے اونوں پھر عمر دے ترازو وچ رکھیا جائے. عمر دے ترازو وچ اپنا ایمان تول کے تے سارے تسی دنیا دے معاملات پورے کر کے آ جاؤ نا تے کامیابی نہیں جد تک صدیق اکبر نے اپنی صداقت دی مور نہ لائی قسم نبی قبول نہیں جے کرنا. جس گری علی دی شجاعت ننگ گئی عثمان دے حیا چ گوتا لا لیا عمر دی عدالت وچوں ایمان پاس ہو کے آ گیا پھر اکو مور دی ضرورت ہے قسم صدیق دی مور لگ گئی مصطفیٰ بھی مور لا چھڑنی ہے رب نے بھی مور لا چھڑنی ہے. کیوں؟ اگر جس دل وچ صدیق دی محبت نہ ہوئے تو مصطفیٰ بھی نہیں آنی. علماء نے گل لکھی ہے علماء فرماندے نے جس گری ہجرت دی رات صدیق اکبر پہلے غار وچ گئے تے جا کے غار دی صفائی کیتی تے پھر مصطفیٰ آئے آندے نے ہون بھی دل وچ پہلے صدیق نو واڑو صدیق دنیا دی قدور تک دنیا دے کینے کڈ چھڈے گا پھر مدینے والا مصطفیٰ بھی آ جائے گا مصطفیٰ دی ساری آل بھی تشریف لے کے آ گیا. تے ایک اور گل یاری چنگے بندے نہ لایا کر کیونکہ ایسی مارے اس گل تو جاننے ہیں یاری اونا نہ لا چھڑنے ہیں جڑے سانو بھی لے ڈوبے دے انہوں نے یار نو یار دی یاری مار دیئے یار نو یار دا منہ پیا مار دائے اور یاری چنگے بندے نہ لایا کرو. چنگے بندے نہ یاری لاؤ گے نا تانو فائدہ رہے گا. مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی حکایتی کتاب وچ نے ایک حکایت لکھی انہوں نے ایک دہاڑے نا اے ڈڈو جان دے نا مینڈک جنوں آندے ڈڈو اے دی تے چوہے دی آپس وچ نا یاری لگ گئی. ان جس کری یاری لگی نا تے بعد وچ آندے نے کہ جدوں میرا دل کرے ملن واسطے تے میں تانوں کنج ملاں گا تو تے پانی وچ رہنا ہے تے ڈڈو آندا تو سکے وچ رہنا ہے اپنی روڈ وچ میں تانوں کنج ملاں گا. چوہا تے ڈڈو سوچ دینا آندے نے اچھا انج کرنا ایک اپنی لت نوں تو تاگا بن لے تے میں بھی اپنی لت نوں تاگا بن لے جس کے تو ملنا تے کھچی میں آ جاواں گا میں ملا میں کھچاں گا تو آ جائے. اچھا اس سارا منظر نہ اوتے بیٹھی چیل پہ تکدی سی ہونا ہن تاگا بنیا تے تاگا بندے بندے اپنے اپنے گھر چلے گئے تے چیل نے آ کے نا بشکاروں تاگا چکیا تے چک کے اوتے لے گئے انہوں تا چکیا نا تے چوہا نہ لٹکدا جا رہا چینچیاں پہ کردا تے ایک جانور نے دیکھ کے آکھیا اوئے او چوہے تنوں تے چیل کھاندا ہے تے ڈڈو صاحب تسی کتھے پہ جاندے ہو تانوں تے چیل کدی کھادا ہی نہیں اج کدھر پہ جاندے ہو تے ڈڈو آندا میں چوہے نال یاری لائی ہے جتھے چوہا مریا میں بھی مر گیا وا تے میں کیا گل سمجھ جاؤ اگر اج یاری آل دے دشمناں نال ہوئی تے کل انہاں نال جہنم وچ جانا ہے تے اگر یاری آل دے نال ہوئی تے اساں وی آل دے نال جنت وچ چلا جانا. کیوں پتہ جنا کئی لوگاں بڑا رسا کھچیا بڑی زور لائی او یزید جنتی ہے یزید جنتی ہے وہ قسطنطنیہ فتح کر لے گیا جنتی ہے اور میں کہا رسا پھڑی رکھو رسا اور میں کہا رسا پھڑی رکھو جنہوں رب نے یزید نو جہنم میں چھٹنا تسی بھی گسیڑ دیں اوتھے جانا ہے تے اساں اج بھی آل دا رسا پھڑے آئے جس گری آل نے شانہ نال جنت وچ جانا غلامہ بھی پیچھے سر جھکا کے جنت وچ چلا جانا. میرا آخری کلیہ سمجھ لو ایک گل آخری سمجھ لو جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال امام حسن نے صلح کیتی ہے اسی اس امیر معاویہ دے نال جنگ کر سکدے تے جس یزید دے نال امام نے جنگ کیتی ہے اساں اس یزید دے نال صلح کر سکدے. کیوں؟ کیونکہ سانو پتہ ہے جنہوں حسین سینے لا لوے وہ ساڑھے بھی سینے دے نال لگ سیر دا تاج ہے تے جدے خلاف حسین تلوار کٹ لوے وہ ساڑھا بھی دشمن ہے مصطفیٰ دا بھی دشمن ہے تے جڑا اللہ دا دشمن ہے وہ جائے جہنم وچ تے جو آل دا سجن ہے جنت بھی ہو دیئے جنت والے نبی بھی ہو دے.
المختصر یارو اج زندگی ہے جے نبی دے نال محبت کرو آل دے نال محبت کرو کدے بھی پیسے دے وچ آ کے رشتے دے وچ آ کے مال دے وچ آ کے یو کے تے امریکہ دے ویزے پیچھے آ کے کدی بھی اپنا قبلہ نہ بدلیا جے قسم ایک جھٹکا آنا تے اے سارا کچھ مروڑ کے نہ سارے قبر وچ سٹ آنا ہے تے جدوں سارا کچھ پیچھے رہ جانا تے اوتھے نبی نے آنا ہے انہاں ایک ہی گل پوچھنی ہے ہاں بھائی دس اگر تے محبت ہے ہی سینے وچ ساڈے اپنے آندی تے پھر ساڈے نال ہی آ جا تے جے غیراں دی محبت ہی تے چل پھر غیراں دے ٹولے وچ چلا جا کیونکہ جو انہاں دے کول رہے گا جیڑا ساڈا ہے اور رب دیاں رحمتاں دے وچ مستر بساندا رہے گا رب کریم مینوں تے تہانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سامنے محترم یہ جو ہمارے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں سارا سلسلہ یہ ہمارا اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر بھی آتا ہے علامہ ذیشان قادری فیس بک پیج ہے آپ کوشش کیا کریں جو فیس بک استعمال کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کریں ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ اگر آپ کے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت ملے گی نا قسم خدا کی آپ کا بھی دنیا میں بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا بھی پار ہو جائے گا کوشش کیا کریں سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ